عید میلاد النبی 11 تاریخ یعنی 12 ہو چکی ہے، اور یہاں پہ دیکھیے عید میلاد النبی میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا پنڈال، اتنا بڑا جلسہ ہے، اور آپ دیکھیے بھیڑ کتنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ بھیڑ اتنی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں، اور اتنی سجاوٹ ہے، اور بھیڑ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، ہم نہیں بتا سکتے کتنے لوگ ہیں، آپ خود ہی دیکھیے۔ یہاں پہ میلاد النبی ہوتا ہے، 3 دن میلاد ہوتا ہے، کل جلوس نکلے گا، اور یہاں کی بھیڑ دیکھیے آپ لوگ۔ 10 سے 15 لوگ ہوں گے میلاد النبی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ 7، 5، 8، 10 لوگ بتاؤ حضرت، آج کی شب اتنی قیمتی ہے۔ میں ابھی آدھے گھنٹے تک لوگوں کو اپنی آواز پہنچا رہا تھا کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ 1500 سالہ جشن پاک ہے، یعنی کہ آپ اس دھرتی پر تشریف لائے ہوئے آپ کو 1500 سال ہو گئے۔ ہمارے بات پہ غور کیجئے گا، اس دھرتی، اور آپ کا نور کب آیا؟ جب اللہ کے سوا، گاڈ کے سوا، پرماتما کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر پیغمبر، دھرم پرورتک، اپدیشک ہے نا، اللہ کے سندیش واہک جب یہاں پر آئے تو کچھ روایت ہے کہ 1,24,000، کچھ کے شاید 2,24,000 انبیاء کرام آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا جو ہمارے آپ کے آقا ہیں، جن کی آج ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ 1500 سال آج کی شب میں پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی خالی مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، فار آل، سب کے لیے۔ تو فار آل میں تو ہمارے انت کمار جی اور یہ بھیا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سو رہے ہو، کیچڑ ہو گیا، میرا کچھ نہیں جاتا۔ میں بات آپ کو خالی بتانے کے لیے میں نے لے لیا کہ آج کے ہمارے جلسے کے روح رواں ہم چیف گیسٹ کیا بنائیں گے؟ ان کو اللہ نے بنایا ہے چیف گیسٹ، ہم کیا بنائیں گے؟ حضرت قسیم اشرف صاحب عرف حسن میاں صاحب، اولاد غوث اعظم، اولاد رسول، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ کیا سادگی ہے، کیا خاموشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا علم دیا ہے۔ آج اتنا موسم خراب ہونے کے بعد ہم نے ان سے وعدہ میں نہیں لے سکتا ہوں، گزارش کیا تھا حضرت حاضر مولانا محمد حسنین صاحب وارسی بھی تشریف فرما ہیں، آ گئے ہیں۔ مولانا اختر حسین صاحب، جی ہمارے لسٹ کے حساب سے ہم یہاں پہ چاہے 10 لوگ بیٹھے، چاہے 2، فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بیٹھا ہے وہ لے کے جائے گا، وہ لے کے جائے گا۔ اب الو میاں اپنی بات ختم کریں، شاید ضیا غازی پوری کوئی وہ بھی آ گئے ہیں جو لوگ اپنا کلام پیش کریں گے، لیکن زیادہ دیر اس لیے نہیں چلائیں گے کہ بار بار وہ بتا رہا ہے موبائل کہ شاید پھر پانی آنے والا ہے، پھر پانی، تو جب تک حضرت چاہیں گے چلے گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام کر کے مدینے والے آقا کو ہم لوگ اپنا سلام پیش کریں گے۔ اور آج اس کے باوجود بھی وعدہ کیجئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے چلیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے۔ خدا حافظ۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نیاب سے سماعت کریں۔ حضرت مولانا حسنین واردی کا استقبال ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سب پایا
منبر نور پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید قسیم اشرف صاحب قبلہ شفیع الجیلانی و دیگر علماء کرام، شورائے اعظام، تمام تر حالات کے مختلف ہو جانے کے باوجود تشریف لائی ہوئی عوام، محبان رسول، غلامان رسول، عاشقان رسول، سماجک کارکرتا، مخیر قوم و ملت، عالی جناب الو وارسی صاحب قبلہ، جو محمد رفیق الو وارسی صاحب قبلہ جو بعد نماز عشاء سے آپ کو محفل میلاد مصطفیٰ میں تشریف لانے کے لیے مسلسل دعوت دے رہے تھے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اپنے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے اور قدموں کو جما کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو سب کچھ عزم و حوصلے پر موقوف ہے، مگر یہ وقت کی ریشہ دوانیاں ہیں کہ ہم بڑے نازک تر ہو چکے ہیں اور چھوٹے چھوٹے حالات سے گھبرا کر میدان کو خالی کر دیا کرتے ہیں، اور اس جلسے محافل کا انعقاد آپ کے اندر غیرت ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے ہی یہ محافل منعقد کی جاتی ہیں کہ آپ کے اندر وہ غیرت ایمانی، وہ حرارت ایمانی بیدار ہو کہ جس قوم نے جب فتح کے لیے عزم مصمم کیا تو کشتیوں کو جلا دیا کہ واپس جانے کا راستہ نہ باقی رہے، یا تو جیت جانا ہے یا پھر مٹ جانا ہے۔ لیکن کاش ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑ پاتے اور اس غیرت ایمانی کو اپنے دلوں میں محسوس کر پاتے کہ جس غیرت ایمانی نے بے سر و سامانی کے عالم میں بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ 313 کی مختصر نفری کے ساتھ میدان میں اترنے کا عزم اور حوصلہ کیا، اور جب 313 نے اترنے کا حوصلہ کیا اور ہمت کی اور عزم کیا تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تم خود کو تنہا مت سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کربلا کے میدان میں ایسا لگتا تھا کہ ہوائیں بالکل سمت مخالف بہ رہی ہیں، لیکن 72 جانثاران کربلا نے اپنے عزم، اپنے حوصلے، اپنی ہمت، اپنی شجاعت، اپنی بہادری سے یہ بیان کر دیا کہ سامنے اگر 22,000 کا لشکر جرار بھی موجود ہو اور اگر قدم جمے رہے تو لشکر کتنا بھی بڑا ہو اس کے نظریات ہارتے ہیں، اور جو اپنے عزم میں استقلال رکھتا ہے اس کے نظریات قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوتے ہیں۔ اور یہ پیغام دیا کہ حسین اعظم کا جو نظریہ تھا، جو آئیڈیالوجی تھی، جو تھیوری تھی، جو سوچ تھی، جو فکر تھی، جو اعتقاد تھا، جو عقیدہ تھا، جو نظریہ تھا، آج قیامت تک کے لیے ہر شخص خود کو حسینی کہلانا پسند کرتا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتا ہے۔ وقت کے دھارے سے جو ٹکرا جائے، ظالم کی نگاہوں سے نگاہیں ملا کر جو کہے کہ تو ظالم ہے، محمدی کا اجالا حسین ہے، میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، ارے
شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین. شعر پڑھتا ہوں، اشارے کی زبان میں شاعری ہوتی ہے، سمجھ جائیں تو سبحان اللہ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین. کیونکہ ہمارے سینوں میں. آج تک کوئی یزیدی کھل کے نہیں کہتا میں یزیدی ہوں، تو یزیدی بتاتا نہیں، حسینی چھپاتا نہیں. اس نے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اس نے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین. میرے ساتھ پڑھو، دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے. تو زور سے آواز ایک بلند، ایک پورا مجمع ایک آواز کرے گا میرے ساتھ اور امام کو پکارے گا. دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین، پیچھے والے بھی، دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین، اور کتنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، کتنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین. ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین. اہل سنت کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اور ہمارے امام نے ہمیں بتایا، اور ان کا یہ شعر کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اگر کوئی کشتی میں چل رہا ہو رات کے وقت اور ستارے اس کو نظر نہ آئیں تب بھی برباد، اور اگر طوفان آئے کشتی نہ ملے تب بھی برباد. ٹھیک ہے، جب کسی جاہل اور بدبخت نے یہ کہا تھا معاذ اللہ، نبی پاک کا نصیب کتنا اچھا ہے، سب کہو معاذ اللہ. ایسی باتوں کا ذکر اس وجہ سے ضروری ہے اس دور میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہماری شناخت کیا ہے، ہم کون ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کس کے فالوور ہیں، تاکہ اس پرفتن دور میں یہ بات واضح رہے، حق ثابت رہے. اب اس بدبخت نے یہ کہا کہ نبی پاک کا نصیب کتنا اچھا ہے، وہ خارجی تھا، کہ ان کو کتنی اچھا ان کا نصیب ہے کہ ان کو ابو بکر اور عمر جیسے غلام ملے. معاذ اللہ، یہ اس بدبخت نے کہا. تو پھر ایک رافضی نے یہ کہا، رافضیوں نے، کہ بھئی ہاں نصیب تو اچھا ہے مگر اس وجہ سے کہ علی جیسے داماد ملے اور فاطمہ الزہرا جیسی ان کو بیٹی ملی، اس وجہ سے نصیب اچھا ہے. میرے امام نے بریلی سے کہا یہ دونوں باطل ہیں اور یہ دونوں عقائد بالکل خراب ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے نصیب تو ابو بکر کا بہت اچھا ہے اس وجہ سے کہ اس کو میرے مصطفیٰ جیسا آقا ملا ہے، اور نصیب فاطمہ الزہرا سیدہ کا اچھا ہے کہ نبی پاک جیسے ان کو والد ملے ہیں. ہم جو مانتے ہیں صحابہ کو، وہ صحابہ کی وجہ سے نہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم جو اہل بیت کو مانتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مانتے ہیں. حضور کی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا تو ساری بیٹیوں سے افضل ہے، اور حضور کا یار ہے ابو بکر تو سارے امتیوں سے افضل ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے مصطفیٰ. زندہ باد. سبحان اللہ.
یہ نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت محفوظ ہیں خطا سے، مگر یہ نہیں مانتے کہ وہ معصوم ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ اس طرح کا کوئی مولوی میں نے سنا ہے، میری طرف دیکھو بھائی، میں نے بیان سنا ہے آپ کے یہاں بھی ایک سلطان پور میں کوئی مولانا ہے، ان کو چاہیے کہ اس بات سے وہ رجوع کریں۔ انہوں نے یہ کہا، اور یہ سنی کی بولی نہیں ہے، انہوں نے امام حسن حسین کو معصوم کہا۔ ان کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ اصول یہی ہے کہ امام حسن حسین کون ہے؟ میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ ہم اہل سنت ہیں اور اہل جنت ہیں، سبحان اللہ، یہ بات واضح کر رہا ہے نا۔ اور پوری دنیا میں اکیلی جماعت ہم ہیں سید صاحب جو کھل کے اہل بیت کے بھی نعرے لگاتے ہیں، کھل کے صحابہ کے۔ اور یہ ہمارا جو خاصہ ہے، یہی ہماری سواد اعظم ہے جماعت، جو الحمدللہ اس پر ہے۔ دور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے رسول پاک کا پیارا حسین، اور خوف یزید دیت ہو شباہت کو کس لیے، ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید وہ جو کرو، یزید آج بھی مفتی صاحب بنتے ہیں لوگ کوشش۔ میرا نے اسو کے اجالا نہیں کیا، سینے میرا نے اسو کے اجالا نہیں کیا، جس نے میرے جس نے میرے نبی پہ بھروسہ کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ نبی پہ بھروسہ نہیں کیا، جس نے میرے نبی پہ بھروسہ نہیں کیا، کیا سینے میں ربوں نے اسو کے اجالا نہیں کیا، جس نے میرے نبی پہ بھروسہ نہیں کیا۔ شعر سے کہ اٹکی ہوئی تھی سانسیں میری پل سے رات پر، اٹکی ہوئی تھی سانسیں میری پل سے رات پر، اٹکی ہوئی تھی سانسیں میری پل سے رات پر، جب چکے میرے جب تک میرے نبی نے اشارہ نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ نبی نے اشارہ نہیں کیا، جب تک میرے نبی نے اشارہ نہیں کیا۔ شعر سنے کیا پوچھتے ہو حیدر کرار کا جلا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے میں اچھے شعر سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے کانوں تک اچھی شاعری گزری ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اپنی محبتوں سے نوازیں گے۔ کہتے ہیں یا علی، ہاں کیا پوچھتے ہو حیدر کرار کا جلال، کیا پوچھتے ہو حیدر کرار کا جلال، ارے مرحبا
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुजाअते मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरहब को ज़ुल्फ़िकार से आधा नहीं किया, मरहब को ज़ुल्फ़िकार से आधा नहीं किया। क्या पूछते हो शान मेरे गौसे पाक की। क्या कहना, वाह कहते वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या पूछते हो शान मेरे गौसे पाक के। मुझको बताओ अरे मुझको बताओ, मुझको बताओ, मुर्दे को जिंदा नहीं, मुझको बताओ मुर्दे को जिंदा नहीं किया। मुझको बताओ मुर्दे को जिंदा नहीं किया। एक शेर। पर्दे में थे छुपे हुए जो दुश्मन रसूल। क्या कहना भाई, पर्दे में थे छुपे हुए जो दुश्मन रसूल। पर्दे में थे छुपे हुए जो दुश्मन रसूल। अहमद रज़ा अहमद रज़ा ने क्या उन्हें नंगा नहीं किया। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद या अली या अली। अहमद रज़ा ने क्या उन्हें नंगा नहीं किया। एक शेर और। करते हो मेरे आका के दामन पे तब तेरे, करते हो मेरे आका के दामन पे तब तेरे। ख्वाजा पिया ने ख्वाजा पिया ने कासे को दरिया नहीं किया। ख्वाजा पिया ने कासे को दरिया नहीं किया। ख्वाजा पिया ने कासे को दरिया नहीं किया। नहीं किया। दुरूद पाक पढ़ने। लेकर तुझको बचाया है। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार बोल पड़े, हुसैन तेरे नाना ने तेरे लाडले मामू का नजराना देकर तुझको बचाया है। सैयदा तक़िया आबिदा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे लाडले भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हुसैन ने फरमाया अम्मी हमें मालूम है कि नाना ने अपना एक बेटे इब्राहिम कुर्बान करके मुझको बचाया है, लेकिन याद करो मुसलमानों कि जब काबे की असमतों पर यजीदियत का खंजर बेकसूर से गिरने लगा, रसूलुल्लाह की शरीयत को कि जब इख्तिदार की हवेलियों में बैठने वाले अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने लगे और नबी की सुन्नत व शरीयत का मजाक उड़ाने लगे, और तरफ जुल्मत ही जुल्मत का दौर दौड़ा था, और तरफ तारीकी ही तारीकी छाई हुई थी, पर बरकत नंगा नाच नाच रही थी, हर तरफ गुनाह आम हो चुका था। तो ऐसे तारीकी के आलम में मेरे मौला हुसैन उठे हैं। उठने के बाद नाना जान के रोजे मुकद्दसा की चौखट चूम कर कहा था, ऐ मेरे नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है। हुसैन सारा खानदान देकर आपका दीन बचा लेगा, काबे की अजमत बचा लेगा, कुरान की रिफात बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र तो खुदाए करबला।
नाना आपने एक बेटा इब्राहिम कुर्बान किया है, हुसैन एक नहीं बल्कि अपना अली अकबर भी कुर्बान करेगा। अपने भाई इमाम हसन की आखिरी निशानी इमाम कासिम को भी कुर्बान करेगा। अपने भांजे और मोहम्मद को भी कुर्बान करेगा। हत्ता कि अपने छेमा के बेटे अली असगर को भी कुर्बान करेगा। और हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में ये करके दिखाया। हुसैन इब्ने अली ने मैदान करबला में एक एक करके अपने बच्चों की कुर्बानी पेश करके नाना के दीन को सुबह क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया। अल मुख्तसर मैं अर्ज ये करता चलूं, हुसैन नाना का मदीना छोड़ने लगे हैं। जालिमों ने नाना जान के रोज़े मुक़द्दसा से हुसैन को निकाल दिया है। नाना जान के मदीने से हुसैन को निकाला। आज जब एक हाजी मदीने जाता है तो उसे खाने काबा की जुदाई का गम तो नहीं होता है, बल्कि रोज़े रसूल की जुदाई का मातम करते हुए वो अपने घर तक आता है। एयरपोर्ट पे पहुंचता है, हजरत भरी निगाह उठाकर कहता है काश ये जहाज भी मुझे रोज़े रसूल से पहुंचा देता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा सोचो तो सही कि जिसका बचपना भी नाने के मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी भी नाना के मदीने में गुजरी हो, जिसकी जिंदगी का अक्सर लम्हा नाना के मदीने में गुजरा हो, तो जब हुसैन नाना के मदीने को छोड़े होंगे उस वक्त मेरे हुसैन के दिलों पे क्या गुजरी होगी। हुसैन रात की तारीकी में अपने छोटे से काफिले को लेते हैं। लेने के बाद अपने नाना के रोजे पे पहुंचे। नाना अपने लाडले बेटे हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिस हुसैन को आप चूमा करते थे, नाना आप सूंघा करते थे। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिस हुसैन को आप अपने दोषे नबूवत पर बिठाकर मदीने की गलियों की सैर कराया करते थे। नाना आज आपका कलमा पढ़ने वाले आपके बेटे हुसैन को आपके शहर से निकाल रहे हैं। नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम ले लो। हुसैन की आंखों से आंसुओं की